الله الرحمن الرحيم. وعن واثلة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك۔ حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو آخر وقت میں، آخر زمانے میں اسلام لائے۔ غالباً 9 ہجری کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے سفر کرنے والے تھے، اسی موقع پر یہ مسلمان ہوئے اور غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، 1.5 سال، 1.25 سال کے لگ بھگ ملا ہے، لیکن اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ حضرات جو 24 گھنٹے مسجد نبوی میں رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کرتے، سیکھتے۔ حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ حاصل کیا۔ 56 کے قریب احادیث مبارکہ ان کی منقول ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر آگے بیان کی۔ تعلیم و تعلم سے ان کا سلسلہ تھا، پڑھنا، آگے پڑھانا، کیونکہ اصحاب صفہ تقریباً وہی حضرات تھے جو پڑھنے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پڑھ کر اس کو آگے پھیلاتے۔ یہ حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی اور تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری خوشی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو کر اس آدمی پر تو اپنی رحمتیں نازل کر دے، یعنی اس کو تو اس پریشانی سے نجات دے دے، اس تکلیف سے نجات دے دے۔ وَيَبْتَلِيكَ، اور تمہیں اس پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر دے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارک میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ کسی کی پریشانی، تکلیف پر، کہ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں، یا دل میں آدمی خوش ہونے لگ جائے، اس سے بھی گریز کریں کہ دل میں خوشی ہو رہی ہے، اگرچہ زبان سے خوشی کا اظہار نہیں کر رہے۔ زبان سے خوشی کا اظہار کرنا تو یہ تو اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو ویسے ہی درست نہیں ہے، لیکن اخلاقاً بھی، مروتاً بھی یہ درست نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف پر آدمی خوشی کا اظہار کرے۔ بس اوقات کسی سے اگر دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی اسباب کی وجہ سے عداوت یا دشمنی ہوتی ہے تو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسروں کو راحت پہنچتی ہے، ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہے یا جس کے ساتھ اس کی عداوت چل رہی ہے، دل کے اندر ان کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو تکلیف پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور طعنے اور عار دیے جاتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ دشمنی کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمہیں یہ تکلیف پہنچی، پریشانی لاحق ہوئی۔ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جو مقدرات ہوتے ہیں تو پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ چاہ لے تو پوری دنیا مل کر روک نہیں سکتی اس تکلیف کو، یہ سب مقدرات ہیں۔ تو آج آپ جس کی تکلیف پر خوشی، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ہے خوشی منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا دل میں خوشی منا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کی خوشی اللہ کو ناراض کر جائے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث و سبب بن جائے،
اور اللہ اس کی وجہ سے اسے تو راحت دے دے، فیرحمہ اللہ، اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے، اللہ اس کو نجات دے دے، اس پر رحمتیں نازل ہو جائیں، فیبتلیک، اور خوشی منانے والا اس بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ اس قسم کی حدیث کل بھی گزری تھی، کسی کو عار دلانے والی، کہ عار دلانے والا بھی اگر جو ہے سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ اسی آدمی کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ تو کسی پر خوشی کا اظہار کرنا در حقیقت خود اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنے کے مترادف ہے، خود اپنے اوپر مصیبت لادنے کے مترادف ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلوں پر ہم ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے، یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو راحت دے دے، اس کو نجات دے دے، اس کی پریشانی زائل کر دے، اس کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے، اور خوشی منانے والا اس پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ خواتین اللہ بچائے اس مرض میں عموماً کثرت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اس مرض کا شکار ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ کچھ ذاتی عناد ہے یا ناراضگی چل رہی ہے یا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی اور مسرت کے الفاظ ان کے زبانوں پر آ جاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار ہو جاتا ہے، تو اس کو انہیں اس انجام سے ڈرنا چاہیے، اس انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ جل شانہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی اس تکلیف کا ازالہ کر دے اور خوشی منانے والا اس میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایسا کثرت کے ساتھ دیکھا کہ انجام کار ایسا ہی ہوتا ہے، جو دوسروں کی غریبی پر یا دوسروں کی جو ہے بیماریوں اور دوسروں کی تکلیفوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بالآخر وہ بھی اسی غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی پریشانی اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اگر کسی کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ جل شانہ سے عافیت مانگے، یہ دعا کریں کہ اللہ آپ نے اس کو اس مرض میں مبتلا کیا ہے، اللہ اسے بھی عافیت عطا فرما، مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے تو اللہ جل شانہ سے وہ دعا مانگنی چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت اور نجات دی اس پریشانی اور تکلیف سے جس میں مبتلا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے بہت سارے لوگوں پر، اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس پریشانی اور تکلیف سے نجات دے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تکلیف زدہ اور مصیبت زدہ اور بیمار کو دیکھ کر کوئی آدمی اگر اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ ہوتا حیات اس کو اس مرض سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس بیماری اور اس مرض میں وہ کبھی وہ مبتلا نہیں ہوگا جس مرض کو یا جس تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر اس آدمی نے اس دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ جل شانہ کی توفیق